أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ کو آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں وہاں آپ کے لیے آسانی ہو اور دنیا پر راج کریں اپنے عملوں کی وجہ سے، اپنے نیک نیتی اور ایمانداری کی وجہ سے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلی آیات میں ہم نے کیا دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کی تخلیق کے وقت ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور انسان ہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد کی سازش میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں انسان اور حتیٰ کہ ابلیس کی پیدائش میں یا تخلیق میں اسے شامل نہیں کیا گیا، تو پھر انسان اس کے دھوکے میں کیوں آ جاتا ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ سورۃ القاف کی آیت نمبر 53 پڑھتے ہیں، وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم لوگ آگ کو، فَظَنُّوا، تو وہ سمجھ جائیں گے، أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، کہ وہ بے شک گرنے والے ہیں اس میں، وَلَمْ يَجِدُوا، اور وہ نہیں پائیں گے، عَنْهَا مَصْرِفًا، اس سے پھرنے یا بچنے کی کوئی جگہ۔ اس آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قیامت کے دن جب مجرم لوگ جو جھٹلاتے تھے قیامت کو، جب اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو دیکھیں گے نا، تو آج دنیا میں ہم صرف جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں ان کا ایک تصور ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو جنت اور جہنم کے واضح تصور جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اس آیت میں یقینی طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مجرم لوگ جہنم کی آگ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس وقت تصور نہیں ہوئے گا، اس وقت حقیقت سامنے آ جائے گی۔ آگ ہلکی ہے یا تیز ہے، خود دیکھیں گے نا۔ آگ بہت بڑے رقبے پر ہے یا کم جگہ پر ہے، آنکھیں خود مشاہدہ کریں گے۔ حقیقت دیکھتے ہی انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دنیا میں مجرم تھے، گناہگار تھے، اللہ کے نافرمان تھے، ہم نے شرک اور تکبر کیا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، اس لیے یقینی طور پر انہیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں بات ظن یعنی گمان نہیں ہے، اب 100% یقینی ہے کہ عذاب کا مزہ ضرور چکھنے والے ہیں، اور اس جہنم میں چھپنے کی یا بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے مگر اس سے نکل نہ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہی۔ دیکھیں ذرا غور کریں، ہم لوگ جہنم کے بارے میں پڑھنے کے باوجود اس پر ویسا یقین نہیں رکھتے جیسا کہ پختہ یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں آخرت غیب ہے نا، ہم نے نہ جنت دیکھی ہے نہ جہنم دیکھی ہے، اس لیے ان پر ایمان لانا غیب پر ایمان لانا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی تو نظر نہیں آتے نا، لیکن جب ہم کائنات کی لامحدود وسعتوں اور دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارا یقین ہے کہ یہ ہمارے رب کا پیغام ہے، اس کا ہر حرف سچ ہے، لیکن دنیا کی محبت اور خواہشات میں پڑھ کر ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، شیطان ہمیں برگلاتا ہے۔ جب ہمیں آخرت کا یقین ہوگا نا تو جنت اور جہنم کا بھی یقین ہوگا، اس لیے ہمیں آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ سورۃ القاف کی آیت نمبر 54 پڑھتے ہیں، بَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، وَکَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، اکثر شیءٍ جدالا، ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو۔ یہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید میں ہر موضوع کو، زندگی کے ہر معاملے کو طرح طرح سے مثالیں دے کے واضح کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ انسان سمجھ لے، اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کی کتاب نازل فرما دی نا، پھر بار بار مختلف انداز سے بیان کیا، مختلف طریقوں سے سمجھایا، کبھی مثال دی، کبھی واقعے سے سمجھایا، کبھی حقیقت سے، کبھی سوال و جواب کے انداز میں، کبھی جہنم اور جنت کا ذکر کر کے واضح کیا۔
یہ کتاب قرآن مجید انسان کے لیے حکمت، ہدایت اور نجات کی کتاب ہے۔ شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ ایک ماں اپنے بچے کو اسی طرح گائیڈ نہیں کرتی جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اماں ایک دفعہ کہے گی، دو دفعہ کہے گی، تیسری دفعہ کہے گی، پھر کہے گی نہیں سنتے نہ سنو۔ اللہ تعالیٰ ہیں کہ سمجھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے لوگوں کے لیے تو نہیں نہ تھی قرآن پاک، بلکہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میری اور آپ کے لیے نازل فرمایا ہے۔ کیا ہم اسے رہنمائی لیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم اسے کب کھولتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے۔ آخر کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان وہ کمزور ہستی ہے جو ہدایت سے منہ موڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کائنات میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ جدال سے مراد ہے بحث کرنے والا۔ دیکھیں حق کو سمجھنے کے لیے سوال کیا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب ہم انسان بات کو اپنی ضد، انا اور خواہش نفس کی وجہ سے حق کو نہیں مانتے نا، فضول بحث کرتے ہیں نا، تو یہ مذموم جدال ہے۔ سیدھی سی بات ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے نا، اللہ کا حکم ہے تو ماننا ہے۔ بحث کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 55 پڑھتے ہیں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو اس سے، أَن يُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لائیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ آ چکی ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ وہ مغفرت طلب کریں، ربہم، اپنے رب سے، إِلَّا أَن تَأْتِیَہُم، مگر صرف اس بات نے کہ پیش آئے انہیں، سنت الاولین، معاملہ پہلے لوگوں کا سا، او یاتیہم العذاب قبلا، یا آئے ان پر عذاب سامنے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، سیدھا سادی سی باتیں ہیں، سیدھی سادی سی دعوت ہے۔ اب یہاں خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے سامنے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو واضح کر دیا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ بلا وجہ ضد کی۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ دیکھیں پہلے بھی تو ان میں اہل کتاب تھے نا، عیسائی تھے، یہودی تھے، کچھ لوگ نئے تھے، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو سچا مان لیتے۔ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، رسول آ گئے تھے، دلائل واضح کر دیے گئے تھے، اور ساتھ توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا تھا، آج تک کھلا ہے۔ تو بتائیے کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ وہ صرف ضد اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے ان کے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں کا طریقہ انجام آئے، یعنی جب تک عذاب کو خود آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے، کیونکہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر تو موت آ جاتی ہے، اس وقت تو کوئی ایک آدھ ہی بچتا ہے، تو اس وقت کی توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ نہیں بدلتا۔ پچھلی قومیں جیسے قوم نوح ہے، عاد، سمود، لوط، مسلسل انکار کے بعد عذاب کا شکار ہوئی نا۔ اب اگر عذاب کو دیکھ کر ہی ایمان لانا تھا تو بچنا تو ضروری تھا، کیونکہ بچیں گے تو ایمان لائیں گے نا۔ لیکن جب پوری قومیں صفا ہستی سے مٹ گئیں، عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا، جیسے فرعون نے ڈوبتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی گواہی دی تھی نا، کیا اس کا ایمان قبول ہوا؟ نہیں، وہ دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بن گیا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ایمان لانا ضروری ہے، اور صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، روز غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ ایمان کے بعد اپنے گناہوں پر ندامت اور اللہ سے مسلسل معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اچھا ایک بات نوٹ کریں، ہم لوگ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہی کب ہیں؟ ہم تو لا حاصل بحث میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ میرے پیارے بچے ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے۔ انسان کو کیا بنایا؟ اپنا نائب بنایا نا۔ اب نائب کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے رسول بھیجے نا، ہمارے ہی لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا نا، دنیا کی بے شمار نعمتیں میں کھانے کو دیں، رہنے کو آرام دہ گھر دیے، ماں باپ دیے، اولاد دی، حلال کھانا فراہم کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری عمر رب کی غلامی میں گزار دیتے، پر نہیں، جب کسی تکلیف، آزمائش اور بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو پھر زاروں کی طرح ہم لوگ روتے ہیں۔ دیکھیں زندگی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے،
عذاب دیکھ کر مومن بننا دیر کر دے گا۔ آئیے رب کی طرف چلیں، رب کی کتاب کو کھولیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔